وہ پیر جو حضور کی عزت پر بات نہ کر سکے. لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں اگر نہ بولوں تو میں مجرم ٹھہرتا ہوں. بالفرض میں اگر آپ کو کہہ دوں اور دنیا میں جتنے بھی پیر ہیں میری جوتی کے برابر نہیں ہیں تو آپ کیا کہو گے سعید صاحب نے ٹھیک کہا؟ یہ کون کہہ سکتا ہے؟ نبی بھی یہ نہیں کہتے. لیکن ان کی ایک خطیب نے یہ کہا، مجھے رات ہی اس کا کلپ سنایا گیا کہ بابا جی خادم حسین کے تحریک لبیک کے جو کارکن ہیں پوری دنیا کے پیر مل کر کارکن کی جوتی کے برابر نہیں ہو سکتے. میں اس لیے یہاں پر کر رہا ہوں کہ بڑے بیٹھے میری اصلاح کر دیں گے. اب آپ کا منظر دیکھ کر میں سینہ چوڑا کر کے یہ بات کہہ سکتا ہوں، ساری دنیا دے پیر ایک پاسے، بابا جی دی تحریک دے کارکن دی جتی ایک پاسے. وہ پیر جو حضور کی عزت پر بات نہ کر سکے کہتے ساڑھے پیر صاحب نہیں بولتے. میں کہا لکھوا ہویا ہے زبان نو. میں آپ کا خیر خواہ ہوں، میں کہتا ہوں توبہ کرو اس سے. تم نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے. کیا خیال ہے تمہارے اپنے پیر تمہاری تحریک لبیک کے ممبر نہیں ہیں، کارکن نہیں ہیں وہ؟ ان کے بارے کیا خیال ہے؟ تمہارے کارکنوں کی جوتی تمہارے پیروں سے بھی زیادہ بڑی ہے؟ نہیں بیٹے، ایسی باتیں نہیں کرتے. وہ پیر جو حضور کی عزت پر بات نہ کر سکے، وہ پیر جو حضور کی عزت پر بات نہ کر سکے، وہ پیر جو حضور کی عزت پر بات نہ کر سکے کہتے ساڑھے پیر صاحب نہیں بولتے. میں کہا لکھوا ہویا ہے زبان نو. ہمارے بارے میں تحریک لبیک یا رسول اللہ کے بارے میں اور پھر خصوصی طور پر میرے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ پیروں کا ادب نہیں کرتے. میں پہلے وضاحت اپنی دینا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں گفتگو کروں گا. پہلی بات یہ ہے کہ میں ہوش و حواس میں اور بلا جبر و اکراہ، میں نے کسی نے ٹیکہ نہیں لایا، نہ میں نے خواجہ صاحب نے نہیں کیا کہ تو ایتھے کوئی گل کرنی ہے. میں اس در کا کتا ہوں اور میں کتا ہونے کی حیثیت سے بات کرتا ہوں. آپ یہاں پر نور کے ماحول میں، سفید رنگ میں، نوری رنگ میں، ملائکہ کے رنگ میں تشریف فرما ہیں. مختلف آستانوں سے مختلف سنگی بیلی طریقت کے ساتھ وابستہ لوگ یہاں پر تشریف لائے ہیں. میں امید رکھتا ہوں کہ آپ وسعت ظرفی سے مجرم کی بات کو سنیں گے. جڑی مرضی وڈی تو وڈی عدالت ہوئے، کم از کم مجرم کو ایک باری گل تو سن دی ہے نا. تو میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں جی، میرے بارے میں یہ کہا جاتا ہے یہ پیروں کا مخالف ہے، یا اس نے یہ کہہ دیا کہ وہ تحریک لبیک کا کارکن ہے جی، دنیا کے پیر اس کی جوتی جیسے نہیں ہو سکتے. پہلے بات کو سمجھنا چاہیے. جب قائل موجود ہو تو قائل سے پوچھنا چاہیے تمہاری اس قول سے منشا کیا ہے، تم چاہتے کیا ہو اور کیا کہنا چاہتے ہو. پہلی تو بات یہ ہے کہ جو دنیا کے وہ پیر جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت پر، عظمت پر، آپ کی ختم نبوت پر اور آپ کی ناموس رسالت پر پہرا دیا. توجہ سے سنیے گا، میں کسی جگہ میں پابند نہیں ہوں میں وضاحت دینے کا. میں داتا صاحب کے چشمے کا پانی پی کر زندہ رہ سکتا ہوں، مگر حضور کے مسئلے میں کسی سے کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا. لیکن میں کان پھڑ کے بھی یہ گل کر سکتا ہوں، میرے استاذ ان سارے، میں کان پکڑ کر بھی یہ بات کہہ سکتا ہوں. مجھے کوئی شرم نہیں ہے. حق بات بیان کرنے میں جب شرم نہیں ہے تو قبول کرنے میں کیا شرم ہے. پہلی بات یہ ہے کہ وہ پیر جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور ختم نبوت پر پہرا دیا اور بات کی، ان کی گلی کے کتوں کے پاؤں کے ساتھ جو مٹی لگتی ہے، حسن رضا اس کا بھی ادب اور احترام کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ضروری اس لیے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے. انج کرو تے اور مولوی، انج کرو تے اور مولوی، انج کرو تے اور مولوی، انج کرو تے پھر اسلام تے پھر انج کرو اگے تھلے پھر کڑیاں ناچ رہی ہوندیاں. ایک ہی لمحے دے اندر بندہ زاہد ہوندا ہے، اگلے لمحے دے اندر بندہ گناہگاراں دا سردار بنے ہوندا ہے.
تو اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سوشل میڈیا پر لوگ تقریریں مروڑ کے تروڑ کے باتیں کرتے ہیں، بارے دیگر عرض کر رہا ہوں، ہم اس پیر کے قطعاً مخالف نہیں ہیں جو پیر رسول اللہ کی عزت پر بات کرتا ہے، ہم اس کی گلی سے گزرنے والے کتوں کے بھی بادب ہیں اور وفادار بھی ہیں، اور اس کے مریدوں کے ساتھ بھی ہمارا پیار ہے۔ جو حضور کی عزت پر بات کرے گا ہم اسے دونوں ہاتھوں سے سلوٹ پیش کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔